السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ناظرین، رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں تراویح سنت ہے یا نوافل، یا تراویح کی کتنی رکعات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں احادیث نمبر 2008 سے 2013 تک 6 روایت تراویح کی فضیلت میں بیان کی ہیں، جن سے تراویح کے سلسلے میں کئی مضمون ثابت ہوتے ہیں، جیسے تراویح کی نماز کی فضیلت، اس کی رکعات کی تعداد اور اس کے وقت کا ذکر۔ تراویح کی نماز کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ کتاب الصلاۃ تراویح کا عنوان قائم کیا ہے۔ رمضان میں رات کے قیام یعنی تراویح پڑھنے والے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے اگلی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا، اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی شب میں مسجد نبوی کی طرف نکلا تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ ہیں، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایک جماعت کو نماز پڑھا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ بہتر ہو۔ پھر انہوں نے اس کا فیصلہ فرما لیا، سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ پھر میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ دوسری رات میں نکلا تو لوگ ایک قاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ نئی چیز کیا ہی عمدہ ہے، اور جس نماز کے وقت یہ سو جاتے ہیں اس نماز سے افضل ہے جس کو یہ پڑھتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد رات کے آخری حصے کی نماز یعنی تہجد کی نماز تھی، اور لوگ رات کے اول حصے میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراویح پڑھی۔ اس سے اگلی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات درمیانے شب میں نکلے اور مسجد میں تراویح کی نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں یہ چیز گفتگو کا موضوع بن گئی، تو اگلی شب اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں اس کا تذکرہ اور زیادہ ہوا۔ تیسری شب مسجد میں آنے والے بہت لوگ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھائی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اول آپ نے خطبہ تشہد پڑھا اور پھر فرمایا کہ تمہارا جمع ہونا مجھ پر سے مخفی نہیں تھا، یعنی مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز نہ ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہی کیفیت قائم رہی۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت اس طرح پڑھتے تھے کہ تم ان کے حسن اور طول کا نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے اور تم ان کی خوبی اور لمبائی کا نہ پوچھو، پھر 3 رکعت پڑھتے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ وتر سے پہلے سوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، بے شک میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ تراویح تربیت ان کی جمع ہے جس کے معنی راحت پہنچانے کے ہیں، یعنی نفس کو راحت دینا۔ اصل میں تراویح میں ہر 4 رکعت پر کچھ دیر آرام کرنے کا نام ترویہ ہے، پھر ہر ایک رکعت کو ایک ترویہ کہا جانے لگا، اور چونکہ اس نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ کیا جاتا ہے اس لیے اس نماز کا نام ہی تراویح ہو گیا۔ نماز تراویح رمضان کی خاص نماز ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز تمام فقہاء کرام کے نزدیک مرد عورت دونوں کے لیے سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور شعائر دین میں سے ہے۔ کئی صحیح احادیث میں اس نماز کی ترغیب اور فضیلت وارد ہوئی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز 3 شب صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھائی جیسا کہ باب کی حدیث میں ذکر ہے، اور پھر چوتھے دن نہ پڑھانے اور اس کی پابندی نہ کرنے کا عذر بھی بیان کیا۔ باب کی حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان میں معمول کی نمازوں کے علاوہ قیام رمضان کے نام سے ایک نماز کا اضافہ ہوا، اسی نماز کا نام تراویح ہے۔ اور عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نماز کی کیا تعداد تھی اس کی تصریح کسی صحیح روایت میں نہیں ہے۔ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو وہ تہجد سے متعلق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یہ کیفیت صحیح روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 8 رکعت اس قدر
لمبی پڑھتے تھے کہ تمام رات ہی ختم ہو جاتی تھی اور جماعت کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ البتہ تراویح کی نماز 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ ادا ہوئی، مگر حضرات صحابہ خود ہی جمع ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کرنے کا نہ تو حکم دیا اور نہ ہی اس کا اہتمام فرمایا۔ جماعت کا انتظام اور اہتمام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، کیونکہ اب تراویح کی نماز کے فرض ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، جس اندیشے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت کا سلسلہ قائم نہیں رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سن 14 ہجری میں اپنی خلافت کے دوسرے رمضان میں حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام فرمایا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ سے تراویح کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے وضع نہیں کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی بدعت کو اختیار کریں۔ انہوں نے اس کا حکم کسی ایسی اصل اور دلیل کی وجہ سے دیا جو ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود تھی۔ حضرت عمر نے ان کو جاری کیا، لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی امامت پر جمع کیا، انہوں نے تراویح پڑھائی، جبکہ مہاجرین انصار صحابہ کی بڑی تعداد اس وقت موجود تھی اور کسی نے بھی اس کو ناپسند نہیں کیا، بلکہ سب نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی موافقت کی اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تراویح کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک تراویح کی نماز پڑھی اور اس میں رکعات کی تعداد کتنی تھی اس کی تصریح کسی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، البتہ ایک روایت میں 20 رکعات کی تصریح آئی ہے جس کی سند پر کلام ہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 20 کی تعداد مقرر کرنا اور پھر بعد میں بھی صحابہ کا اسی تعداد پر قائم رہنا روایت میں بڑی تعداد میں آیا ہے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے حضرت عمر پر نکیر نہیں کی، لہٰذا یہ سب صحابہ کا اجماع ہے۔ علامہ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کا عمل اسی پر رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوفہ کی جامع مسجد میں تراویح کی نماز میں امامت کرنا ثابت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں ہر جگہ یہی عمل لوگوں کا رہا ہے۔ علامہ سنہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام شہروں میں آج تک اسی پر عمل رہا ہے اور حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ تراویح 20 رکعات ہے۔ مالکیہ کے نزدیک 20 رکعات بھی جائز ہے لیکن مسنون 36 رکعات ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں اماموں کے درمیان فروعات میں جو بے شمار اختلاف ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اتنے شدید اختلاف کے باوجود بھی چاروں امام کا 20 رکعات پر متفق ہونا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ نماز نہ صرف ثابت ہے بلکہ اہم اور مؤکد نماز ہے اور اس کی رکعات کی تعداد 20 ہی ہے، جیسا کہ اوپر آیا ہے کہ امام مالک سے 36 رکعات کا قول بھی مروی ہے، مگر مالکیہ کے اکثر متن میں 20 رکعات کا عدد ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھی تو کہا کہ یہ کیا ہی اچھی چیز ہے، یعنی اس کو بدعت حسنہ کہا۔ اس سے بدعت کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی نئی چیز، اور اس کا مصداق یعنی اصل تراویح کی نماز نہیں ہے کیونکہ وہ بدعت یعنی نئی چیز نہیں تھی۔ تراویح کی نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نسائی میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کا قیام تم پر سنت ہے، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کا قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے اور تراویح میں نے جاری کی ہے، تو معلوم ہوا کہ تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جاری کی ہوئی، جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے صرف یہ کیا کہ صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، جیسا کہ صحابہ نے 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یہی نماز ادا کی تھی۔ اور مغنی میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصریح کی ہے کہ تراویح کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا اور اس نماز کو سب سے اول پڑھنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کہ یہ نئی چیز کیا ہی بہتر ہے، اس کا مصداق تراویح کو باجماعت ادا کرنا ہے اور اس کا اہتمام اور انتظام کرنا ہے کہ یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا اور یہ اہتمام اور انتظام ایک نئی چیز ہے اور بہتر چیز ہے، مگر یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 دن اس کا اہتمام فرمایا تھا اور 3 دن کے بعد تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھانا اسی لیے چھوڑا تھا کہ یہ نماز کہیں فرض نہ ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب کا امامت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ثابت ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 11 رکعات والی روایت ذکر کی ہے کہ 3 رکعات وتر اور 8 رکعات تراویح، تو اس سے صرف تہجد کی نماز مراد ہے، نہ کہ تراویح کی، کیونکہ حضرت عائشہ کا یہ بیان رات کے
ایک جز یعنی آخری شب کی عبادت جس کا نام صلاۃ اللیل یا تہجد ہے اس سے متعلق تھا، اور اس کی دلیل خود اس روایت کے الفاظ میں موجود ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے روایت کے اندر رمضان اور غیر رمضان فرمایا، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ رمضان کے علاوہ تو صرف تہجد کی نماز ہوتی ہے، اسی لیے بے شمار روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت اور نوافل کی مقدار بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں برابر ہی 11 رکعت ادا فرماتے تھے؟ تراویح کی نماز سے متعلق روایت پر غور کرنے سے دو باتیں صاف معلوم ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 شب تراویح پڑھائی اس کی تعداد کا ذکر کسی صحیح روایت میں نہیں آیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راتوں میں تراویح پڑھائی وہ سحر تک پڑھائی، مسلم وغیرہ کی روایت میں اس کی تصریح آئی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ 20 رکعت پڑھے جیسا کہ صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا، اور ظاہر بھی یہی ہے کہ انہوں نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کی ہے، یا پھر تعداد رکعت سے بے نیاز ہو کر پوری رات تراویح پڑھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح سے متعلق روایت میں تصریح آئی ہے۔ غیر مقلدین نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ مختصر وقفے میں 8 رکعت پڑھ کر مساجد خالی کر دیتے ہیں، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔